ایک پراسرار جگہ جہاں بہت سے ہوائی جہاز، کشتیاں، براعظم اٹلانٹس اور کئی لوگ غائب ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ 150 سال گزرنے کے باوجود اس دور جدید میں بھی اس کی پراسراریت آج بھی قائم ہے، اور نہ جانے اگلے کتنے سالوں تک یہ راز ہی رہے گا کہ آخر یہاں سے گزرنے والی ہر چیز کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریگرڈ انفینٹی۔ آج میں آپ کو ایک پراسرار سمندری علاقہ جسے برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی تکون ہے، یہاں سے جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز گزرتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ جو کشتی میں مسافر اس علاقے پر پہنچتے ہیں وہ نہ جانے کدھر غائب ہو جاتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے سے کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ شاید یہ جگہ زمین کے علاوہ کسی اور دنیا میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، اور بہت سے مفروضے ہیں جیسے کہ یہاں پر خلائی مخلوق نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ یہ جگہ بحر اوقیانوس کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، غائب ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کو ان جہازوں کے غائب ہونے کی تفصیل بھی فراہم کی جائے گی۔ اس موضوع پر کئی برمودا ٹرائی اینگل موویز بھی بنی ہیں، لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسے کسی تکون کا موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اتنے ہوائی جہاز اور بحری جہاز، کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں؟ یہاں تک کہ یہاں پر ایک براعظم اٹلانٹس ہوا کرتا تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ ویسے تو بہت سے قصے اس علاقے سے وابستہ ہیں جن کی وضاحتیں نہیں ہو سکی، انہی میں سے کچھ نے مضمون لکھنے والوں کی توجہ حاصل کر لی ہے اور یہ برمودا کے بارے میں پراسراریت کے باعث بنے۔ ان میں 1881 میں نیو یارک سے جانے والے جہاز کی گمشدگی، 1918 میں ایک اور جہاز جس میں 309 لوگ تھے وہ بھی غائب ہو گئے، اور 1919 میں ایک اور واقعہ فلائٹ 19 کا واقعہ، 1949 اور 1950 میں انگلینڈ ہوائی جہاز کے واقعات ہیں۔ اس سے پہلے C-3 کا گم ہونا اور 1963 میں امریکن ایئر فورس کے فیول ٹینکر کا کرش ہونا اور ایک کشتی میں مسافروں کے غائب ہونے کا خاص طور پر شامل ہے۔ یہ سب برمودا ٹرائی اینگل کے واقعات ہیں۔ کچھ لوگ اسلامی لحاظ سے اس علاقے کے بارے میں نظریہ رکھتے ہوئے سوچتے ہیں یہ جگہ وہ ہے جہاں دجال ہے۔ برمودا کے بارے میں ہر شخص میں تجسس پایا جاتا ہے۔ اب تقریباً 150 سال ہونے کو ہیں، مگر اس بارے میں لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے، کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اکثر سائنٹسٹ اور ماہرین ارضیات اس کی پراسرار کہانیوں کے بارے میں وضاحتیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اب کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہیں مل سکا۔ کچھ لوگ اسے کسی خلائی مخلوق کی پوشیدہ پناہ گاہ سمجھتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک یہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، جبکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی دوسری کہکشاں میں داخلے کا راستہ ہے۔ گزشتہ دنوں سے علاقے میں ایک اہرام دریافت ہوا جس کا تعلق گمشدہ براعظم سے بتایا جا رہا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی حدود کا تعین پہلی بار 1964 میں کیا گیا، جو میامی، پورٹو ریکو اور اوقیانوس کے وسط میں واقع
جزیرے کے درمیان کا علاقہ تھا، لیکن اس بارے میں لکھنے والوں نے ان کی حدود پابندی نہیں کی، بلکہ ہر تحریر میں برمودا کی الگ حدود بیان کی گئی۔ برمودا ٹرائنگل کا ٹوٹل رقبہ 5 لاکھ سے 1.5 ملین اسکوائر میل کے درمیان بتایا جاتا ہے، تاہم اس کی حدود کا باقاعدہ کسی نقشے میں ذکر نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علاقہ موجودہ دور میں جہاز رہی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے ہر ہفتے کئی مسافر مال بردار جہاز یورپ، امریکہ اور کیریبین کے ساحلوں تک پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف اسی علاقے کے اوپر سے روزانہ کئی ہوائی جہاز کی آمد و رفت بھی جاری رہتی ہے۔ اس علاقے میں جہازوں کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں پہلا مضمون 17 دسمبر 1950 میں میامی ہیرالڈ میں شائع ہوا۔ اس کے بارے میں 2 سال بعد مختصر آرٹیکل شائع ہوا جسے جارج نے تحریر کیا تھا۔ اس آرٹیکل میں برمودا کی کئی جہازوں اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کا ذکر تھا، جس میں 5 بمبار طیاروں پر مشتمل فلائٹ 19 اسکواڈرن کے لاپتہ ہونے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ اسی گمشدگی کے بعد تیکون کا تعین کیا جانے لگا تھا۔ فلائٹ 19 کی گمشدگی کا ذکر اپریل 1962 میں ایک امریکن میگزین میں پبلش ہوا۔ اس آرٹیکل کو لکھنے والے کے مطابق آخری بار فلائٹ کے لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا، ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں ہیں، پانی سبز نہیں سفید ہے۔ ایلن نے یہ بھی لکھا کہ بحریہ کی آفیشل انکوائری میں کہا گیا کہ گم شدہ ہونے والے جہاز مریخ کی طرف پرواز کر گئے۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانی اور واقعات لکھنے والوں نے انہیں سمجھانے کے لیے کئی الگ تصورات پیش کیے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق غرقب ہونے والے بر اعظم اٹلانٹس سے ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہاماس کے جزیرے زیر آب چٹانیں در حقیقت اٹلانٹس کی باقیات ہیں۔ یہ علاقہ کسی حد تک برمودا ٹرائنگل میں شامل ہے۔ یہ گمشدہ بر اعظم کے شواہد 1968 میں ملنا شروع ہوئے۔ اس کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل کوئی دیوار ہے جسے اٹلانٹس کے واسیوں نے تعمیر کیا ہوگا، جبکہ ارضیات کے کچھ ماہرین اسے قدرتی چٹانیں بھی قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف 2 سائنٹسٹ نے برمودا ٹرائنگل میں اہرام اور مجسمہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی ساخت مصر کے اہراموں سے ملتی جلتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ 10,000 سال قبل غرقب ہونے والے بر اعظم اٹلانٹس کی باقیات ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس علاقے سے متعلق فلم ساز و ہدایت کار اسٹیون نے فلم کلوز انکاؤنٹر آف تھرڈ کنگ بنائی تھی۔ اس کا مرکزی خیال فلائٹ 19 کے پائلٹس کے بارے میں تھا۔ اسی طرح اس پر بہت سی کتابیں اور تھیوریز بھی پیش کی جا چکی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں قطب نما کے استعمال کے دوران غیر معمولی تبدیلی نے اس پراسراریت میں اضافہ کیا ہے۔ شاید یہاں پر پولز کی تبدیلی کے باعث قطب نما کی سمتیں کچھ مختلف ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ 2000 میں امریکہ نے ان جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں جہاں پر تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اس میں برمودا ٹرائنگل بھی شامل ہے۔ اس علاقے میں جہاز رانی کے دوران ایک مسلح خلیج میکسیکو میں پانی کا غیر معمولی بہاؤ بھی ہے جو فلوریڈا تک جاتا ہے۔
اس خلیج کا بہاؤ اس طرح ہے جیسے سمندر کے اندر الگ دریا رواں ہو۔ اس بہاؤ کی سمت سمندر کی لہروں کے مخالف ہے اور رفتار 2.5 فی سیکنڈ یعنی 5.6 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہازوں کو اس سمت میں سفر کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے جس میں ماضی کے کچھ جہاز اپنے راستے سے ہٹ گئے اور انہیں گمشدہ قرار دیا گیا ہو۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ بحر اوقیانوس میں خاص طور پر برمودا ٹرائنگل میں بڑے پیمانے پر میتھین گیس کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی جہاز کی غرقی کا باعث بن سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں مشہور باتوں کی کئی وضاحتیں دی جا چکی ہیں، لیکن آج بھی ان پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا، اور یہ بھی ماہرین ارضیات، سائنٹسٹ اور کہانی لکھنے والوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا آج کا ٹاپک برمودا ٹرائنگل۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔